وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ اور واضح غلبے کے ساتھ. شعیب علیہ السلام کی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور روب و دبدبہ عطا فرمایا. شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی کہ جو ملک میں کمزور ہوں وہ کس طرح قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. تو ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے. ہر نبی کی سیرت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ واضح غلبے کے ساتھ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا روب و دبدبہ تھا کہ فرعون آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ پس قوم کے سرداروں نے فرعون کی باتیں مانی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اور فرعون کی باتیں درست نہ تھیں. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چونکہ ساری قوم نے فرعون کی باتیں مانی لہذا فرعون جہنم میں جائے گا تو آگے فرعون ہوگا اور پیچھے اس کے پیروکار ہوں گے. یقدم قومہ یوم القیامہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کی قیادت کرے گا، جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف. فأوردہم النار پھر فرعون ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور وہ جہنم کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. کیونکہ اس میں فرعون کا ذکر ہے لیکن نصیحت ہے مسلمان کے لیے بھی. اگر ہماری وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اسے بھی گناہ ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمارے تک محدود رہیں. کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دلائیں، کسی کے سامنے گناہ کا اظہار نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی اس لائن پر چل پڑے. اور جو ایسا ہوگا جس نے گناہ جاریہ کیا تو جب وہ جہنم میں جائے گا تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور سب کا گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. جیسے سارے قاتل قابیل کے پیچھے جہنم میں جائیں گے اور سارے قاتلوں کو قتل کا گناہ ہوگا اور سب کے گناہ کے مجموعے کے برابر قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اور اس دنیا کی زندگی میں ان پر رکھ دی گئی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت ہے. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ یہ بہت ہی برا بدلہ ہے جو انہیں ملے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى یہ بستیوں کی خبریں ہیں. نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ ہم اسے آپ پر بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ کھڑی ہیں یعنی ان کے خندرات موجود ہیں. اے لوگوں تم جا کر دیکھ سکتے ہو. وَحَصِيدٌ اور کچھ کٹ گئی ہیں یعنی جن کا وجود مٹ چکا ہے لیکن تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے. گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا وہ پوجتے تھے، وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے. لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا حکم آیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا. اور یہ بت عذاب سے تو کیا بچاتے، انہیں کوئی بھلائی تو کیا دیتے، ان بتوں نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت میں اضافہ کیا. اگلی آیت کریمہ جس طرح آپ غور سے سن رہے ہیں مزید غور سے سنیں. یہ آیت کریمہ ہلا دینے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر غور نہیں کرتا اور گناہ کیے جا رہا ہے. اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن انفرادی پکڑ اور گرفت ہوتی ہوئی ہم دیکھتے بھی ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، جب بستی والے گنہگار ہوں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ شدید دردناک ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. ان واقعات میں اس کے لیے عبرت کی نشانی ہے. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. لہ الناس، اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جب لوگ حاضر کیے جائیں گے. اللہ اکبر. لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی، ڈھیل دی گئی ایک وقت تک، پھر موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی. دنیا کے اندر بھی پکڑ بسا اوقات آ جاتی ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، ہم تو ایک محدود اور مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں. ہم تو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں. یوم یاتی، کل بروز قیامت، جس دن وہ دن آئے گا. لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا. فمنہم شقی وسعید، اس دن بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض لوگ خوشبخت ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بدبخت کون ہے اور خوشبخت کون ہے. فرمایا جس کا دل سخت ہو، نصیحت کا اس پر کبھی اثر نہ ہو، وہ بدبخت ہے. اور جس کا دل نرم ہو، نصیحت سن کر اس پر اثر ہو، فرمایا وہ نیک بخت ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے اور دل کو نور قرآن سے منور فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس بہرحال جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم میں وہ گدھے کی طرح چیخنا چلانا کریں گے. جیسے گدھے چیختے ہیں ایسے جہنمی عذاب سے چیخیں ماریں گے. اب سوچیں کہ اگر کسی پر کوئی کوڑے برسائے
کسی کو زخمی کیا جائے اور وہ بھاگ نہ سکتا ہو تو کیسا چیختا چلاتا ہے. تو ذرا غور کریں کہ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے. فرشتے جو ہتھوڑا ماریں گے وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ وہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے. اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک روایت کے مطابق جو فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے سروں کو ایسے ہتھوڑوں سے کچلا جائے گا. کبھی ہم نے غور کیا؟ ارشاد فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، اتنا اور زیادہ رہیں گے، اور اس زیادتی کی کوئی انتہا نہیں. تو معنی یہ ہوئے کہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے رہائی نہ پائیں گے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا اتنا اور زیادہ رہیں گے. اس زیادتی کی کچھ انتہا نہیں. اس سے ہمیشگی مراد ہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ بخشش کبھی ختم نہ ہوگی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، بے شک یہ اس بت پرستی پر عذاب دیے جائیں گے جیسے کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ضرور بضرور ہم ان کے حصے کے مطابق انہیں حصہ دیں گے، غیر منقوص، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوگی. جس کا گناہ جتنا ہوگا اتنا ہی اس کے لیے عذاب اور ہلاکت ہے. وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو